السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل ولیک الفرج۔ پروگرام خلاصہ قرآن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے 21ویں پارے کا خلاصہ۔ مفسرین قرآن نے 21ویں پارے کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس میں سے پہلا حصہ ہے سورہ عنکبوت کا بقیہ حصہ، دوسرا حصہ ہے سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ، اور آخری جو حصہ ہے وہ ہے سورہ احزاب کا ابتدائیہ حصہ۔ پہلے ہم آتے ہیں سورہ عنکبوت کے بقیہ حصے کی جانب کہ اللہ پاک نے اس میں کون سی باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ عنکبوت کے بقیہ حصے میں 4 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں سے پہلا ہے تلاوت اور نماز کا حکم، دوسرا ہے نماز کی فضیلت کہ یہ برائی سے بچاتی ہے اور نیکیوں کی طرف بلاتی ہے، تیسرا ہے معاندین اور ان کے ہر دھرمیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور چوتھا اور آخری ہے دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے حصے کی جانب۔ سورہ روم میں 2 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلا موضوع ہے جس کا یعنی کہ 2 پیشن گوئیاں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں پہلی پیشن گوئی کیا ہے کہ 9 سال کے اندر روم کے اہل کتاب روم کے اہل کتاب یعنی کہ عیسائی ایران کے بت پرستوں پر فتح حاصل کریں گے، ان کو شکست دیں گے۔ دوسری جو پیشن گوئی دی گئی ہے وہ ہے اسی عرصے میں مسلمان جب مشرکین قریش پر فتح کی خوشی منا رہے ہوں گے، اور یہ خوشی فتح جنگ بدر کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ اب ہم آتے ہیں اس کے دوسرے موضوع کی جانب کہ توحید کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی 7 نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اللہ کی عظمت کی 7 نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اشیاء کو ان کی اجزاء سے پیدا کرنا، یعنی کہ زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے پیدا کرنا، انسان کی پیدائش کا ذکر آیا ہے، زوجین کی محبت، زمین و آسمان کی پیدائش، رات کو نیند اور دن کو کام کرنے کے لیے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق و روزی کی تلاش کے لیے بنایا ہے۔ چھٹی جو ہے وہ ہے بجلی کی چمک، بارش اور اس کے غلے کی اور اس کے ذریعے یعنی کہ غلے کی پیداوار۔ 7واں جو ہے اس کا موضوع وہ زمین اور اس کے مستحکم نظام کا ذکر آیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے حصے کی جانب۔ سورہ لقمان میں 3 باتوں کا ذکر آیا ہے۔ پہلا جو موضوع ہے وہ ہے توحید، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 دلائل کا ذکر آیا ہے، بغیر ستون کے آسمان کا ٹھہرنا، مضبوط و محکم پہاڑ، رینگنے والے مویشی اور حشرات الارض، برسنے والی بارش۔ دوسرا جو موضوع ہے وہ ہے حضرت لقمان کا اپنے بیٹے کو کچھ وصیتیں کرنا، جن میں 5 کا ذکر کیا گیا ہے کہ شرک نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر چھوٹے بڑے اعمال کو قیامت کے دن تمہارے سامنے ضرور حاضر کرے گا۔ تیسرا جو ہے وہ نماز، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور مصیبت کے وقت میں صبر کرنا۔ چوتھا عاجزی اختیار کرنا اور تکبر سے دوری اختیار کرنا، یعنی کہ ہمیشہ عجز و انکساری اختیار کیے رہنا اور کبھی بھی تکبر نہ کرنا، کیونکہ اللہ پاک تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ 5ویں جو ہے نصیحت وہ ہے معتدل چال چلن، یعنی کہ نہ بالکل تیز رفتار نہ بالکل آہستہ، معتدل چال چلن رکھو، معتدل چلو اور مناسب آواز میں بات کرو۔ اب ہم آتے ہیں اس کے تیسرے موضوع کی جانب کے، جس میں توحید کے ضمن میں یہ بتایا گیا ہے کہ 5 باتوں کا علم اللہ پاک کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ بارش کہاں اور کتنی برسے گی، قیامت کب آئے گی، ماں کے شکم میں جو بچہ ہے وہ کن اوصاف کا، کن صفات کا مالک ہوگا، موت کب اور کہاں آئے گی، انسان کل کیا کرے گا۔ اب ہم آتے ہیں چوتھے حصے کی جانب، سورہ سجدہ کی جانب۔ اس میں 4 باتوں کا ذکر آیا ہے۔ پہلا ہے قرآن کی عظمت کا ذکر آیا ہے، دوسرا ہے توحید، یعنی کہ زمین و آسمان کا خالق مالک، اس کا نظام سنبھالنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح یعنی کہ پانی کے ایک حقیر قطرے سے انسان کو پیدا کیا، انسان کو ایک خوبصورت شکل و صورت عطا کی، انسان کو ایک یعنی کہ خوبصورت شکل و صورت عطا کر کے ایک بہترین طریقے کا ایک اچھا قد و قامت عطا کیا۔ یہ اللہ پاک کی قدرت کے دلائل ہیں۔ تیسرا جو موضوع ہے وہ ہے قیامت۔ مجرم اس دن سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور یعنی کہ اپنے مقدر پر، اپنے بقیہ اپنی یعنی کہ گزشتہ زندگی پر افسوس کر رہے ہوں گے، اور اس حالت میں ہوں گے، اس حالت زار میں ہوں گے کہ بار بار یہی زبان پر ان کے یہی صدا ہوگی کہ کاش ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے اور ہم دوبارہ اپنی زندگی میں واپس جا کر ہم اللہ پاک پر ایمان لے کے آئیں، تاکہ ہم بھی یعنی کہ سعادت پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ دوسرا گروہ ان کا ہوگا
جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں اپنے تمام آسائشات، اپنے تمام خواہشات کو یعنی کہ تمام خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قبول کیا ہوگا۔ یہ ان کا گروہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی تمام تر نعمتوں سے بہرامند ہو رہے ہوں گے۔ چوتھا جو موضوع ہے وہ ہے رسالت کا۔ اس کے ضمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیے جانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے پانچویں اور آخری موضوع کی جانب کہ جو ہے سورہ احزاب کا ابتدائیہ حصہ۔ زمانہ جاہلیت میں تین غلط یعنی کہ غلط خیالات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن میں سے پہلا ہے ان کا خیال تھا کہ لوگوں کے سینے میں دو دل ہوتے ہیں، لیکن یہ بتایا گیا کہ نہیں، انسان کے سینے میں ایک ہی دل ہوتا ہے، یا تو اس میں ایمان بس سکتا ہے یا اس میں کفر بس سکتا ہے۔ دوسرا جو ہے ان کا غلط خیال وہ ہے کہ کلمات زہار کہنے سے زوجہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہو جاتی بلکہ کفارہ دینے سے وہ حلال ہو جائے گی۔ منہ بولا بیٹا شرعی احکام نے حقیقی بیٹے کی جگہ نہیں لیتا، حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا۔ دوسرا موضوع ہے اس کا وہ ہے دو غزووں کا ذکر آیا ہے، غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ کا ذکر آیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اسی پارے کے اس حصے کی جانب کے جس میں کامیاب زندگی کے طریقے بتائے گئے ہیں، کامیاب زندگی کے کچھ اصول بتائے گئے ہیں۔ مجادلہ نہ کرو مگر صحیح طریقے سے، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 46۔ خدا پر جھوٹ نہ باندھو اور حق کو نہ چھپاؤ، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 68۔ تمہارے شریک حیات تمہارے آرام کے لیے ہیں، سورہ روم کی آیت نمبر 21۔ رشتہ داروں، تنگ دستوں اور جو غربت زدہ لوگ ہیں اور سفر میں جو پریشان حال ہیں ان کے لیے انفاق کرو، یعنی کہ ان کے لیے خرچ کرو، ان کی مدد کرو تاکہ اللہ پاک تمہیں کامیاب کرے، سورہ روم کی آیت نمبر 38۔ سود نہ لو، اس سے تمہارے مال میں اضافہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، خیرات دو، یہ تمہارے مال میں اضافے کا سبب بنے گا، سورہ روم کی آیت نمبر 39۔ قیامت کے دن معافی اور توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ یعنی کہ جتنا اگر پشیمان ہونا ہے تو اس زندگی میں اپنے یعنی کہ تمام برے اعمال پر انسان پشیمان ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے تاکہ اللہ پاک اسے بخش دے۔ باقی اگر قیامت کے دن کوئی یعنی کہ اپنے اعمال پر پشیمان ہوگا تو وہ پشیمانی اس کو کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچائے گی، سورہ روم کی آیت نمبر 57۔ اونچی آواز میں بات نہ کرو، سب سے بری آواز گدھے کی ہے، سورہ لقمان کی آیت نمبر 19۔ جو ظلم و ستم تم پر وارد کیا گیا ہے اس کا بردباری سے مقابلہ کرو، سورہ لقمان کی آیت نمبر 17۔ تکبر کی بنا پر لوگوں سے رخ نہ موڑو اور زمین پر انکساری سے چلو، سورہ لقمان کی آیت نمبر 18۔ بعض لوگ دنیا میں عذاب کا شکار ہوں گے کہ شاید خدا کی سمت وہ پلٹ جائیں، یعنی کہ بعض لوگوں پر اللہ تعالیٰ اس وجہ سے عذاب دیتا ہے تاکہ وہ یعنی کہ مجھ خدا کی طرف متوجہ ہوں اور مجھ پر ایمان لائیں اور میری طرف واپس پلٹ کر آئیں، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21۔ خدا پر اعتماد کرو کہ وہ بہترین وکیل ہے، وہ بہترین وکالت کرنے والا ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 3۔ اگر بھولے سے کوئی غلط کام انجام دو تو اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر تم جان بوجھ کر کوئی غلط کام انجام دو تو اس کی ذمہ داری تم پر ہوگی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 5۔ آخر میں حق تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کی ان نیک تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اس کے ذریعے اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے آخری امام زمانہ کا جد ظہور فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء، اللهم صل على محمد وآل محمد، والسلام، التماس ہے دعا۔